السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں، میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستانہ ملاپ کرتے ہو اور وہ تو جو سچا دین یا سچا کلام قرآن تمہارے پاس آیا اس کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو ایسے ظالم ہے کہ تم کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سی بات پر کہ تم اپنے مالک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے مکہ سے نکال باہر کرتے ہیں، اور تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے ہو اور میری خوشی چاہتے ہو، تو ان سے ہرگز دوستی نہ رکھو۔ تم چپکے چپکے ان سے دوستی لگاتے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ میں تمہاری چھپی اور کھلی دونوں باتوں سے خوب آگاہ ہوں۔ اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، کافروں سے دوستی رکھے گا، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر کہیں وہ تم کو پالیں، تم پر غالب ہو جائیں تو تمہارے دشمن ہی رہیں گے، اور برائی کے لیے اپنے ہاتھ اور زبانیں تم پر چلائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، گالیاں بھی دیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ تم کسی طرح پھر کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمہارے ناطے رشتے اور اولاد کچھ تمہارے کام نہیں آنے کے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان کو جدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں کی اچھی خصلت کی پیروی کرنا تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم والوں سے جو مشرک تھے کہہ دیا، تم سے اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان سے کوئی علاقہ نہیں ہے، تم سے اور ان سے بالکل الگ ہیں۔ ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، اور ہم میں اور تم میں کھلم کھلا ہمیشہ عداوت اور دشمنی رہے گی، جب تک تم اکیلے سچے خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری بھلائی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ مالک ہمارے، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور تیری ہی طرف آخر ہم کو لوٹ جانا ہے۔ مالک ہمارے، ہم کو کافروں کی گمراہی کا سبب مت بنا، اور مالک ہمارے، ہم کو بخش دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا۔ مسلمانوں، جو کوئی تم میں سے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے، اس کو ان لوگوں کی اچھی خصلت کی پیروی کرنا چاہیے، اور جو کوئی ان لوگوں کی پیروی سے منہ پھیرے اور کافروں سے دوستی رچائے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ عجب نہیں کہ کافر مسلمان ہو جائیں، اور ان کافروں سے تم مذہبی دشمنی رکھتے ہو، ان میں اور تم میں اللہ تعالیٰ دوستی کرا دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ جو لوگ کافروں میں سے دین پر تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو ان لوگوں کی دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین پر تم سے لڑے، انہوں نے مذہبی جنگ کی، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، اور تمہارے نکالنے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں وہ گناہ گار ہیں۔ مسلمانوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اپنا دیس چھوڑ کر ہجرت کر کے آئیں تو پہلے ان کو آزما لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ ایماندار ہیں یا نہیں، اس لیے آزمانا ضرور ہے۔ پھر اگر تم سمجھ لو وہ در حقیقت ایماندار ہیں تو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ ایسی مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، نہ کافر ایسی مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہو سکتے ہیں، اور کافروں نے جو ان عورتوں پر خرچ کیا ہو مہر، وہ ان کو دے دو۔ اور اگر تم
اے مسلمانوں، ایسی عورتوں کے مہر ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر مشرک عورتوں سے علاقہ مت رکھو، اور تم نے جو ان پر مہر خرچ کیا ہے وہ کافروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ حکم وہ تم کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، حکمت والا۔ اور اگر تمہاری کوئی عورت اسلام سے پھیر کر کافروں میں جا ملے، پھر تم ان کافروں کو سزا دو، ان کا کچھ مال لوٹو، تو جن مسلمانوں کی عورتیں مرتد ہو کر چل دیں، ان کا جتنا خرچہ ان عورتوں پر ہوا تھا وہ ان کو ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسلمان عورتیں تیرے پاس آن کر ان باتوں پر بیعت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری، نہ اپنی اولاد کو ماریں گی، دختر کشی، نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں طوفان اٹھائیں گی، اور نہ کسی اچھے کام میں تیری نافرمانی کریں گی، تو ان لوگوں سے بیعت لے لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ